الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون ليلة البدر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو مرنے کے بعد آخرت میں دیکھیں گے؟ یہ انہیں سوال کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ان کے دلوں میں تھی۔ یہ اصول ہے، جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، اسی کے اعتبار سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت ہوتی ہے۔ یہ طے ہے۔ اس امت کا جو سب سے اونچا طبقہ ہے، اعلیٰ طبقہ ہے، وہ طبقہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ ان سے زیادہ محبت اور ان سے زیادہ عظمت جو ان کے دلوں میں تھی اللہ تعالیٰ کی، اور کسی کے نصیب میں نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ محبت والے کے پاس بیٹھے، وہ عظمت والے کے پاس بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے
وہ ایک حدیث میں بھی ہے، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرا امتی حج کو آئے اور اس نے حج مکمل کیا لیکن میری خدمت میں نہیں آیا، حج ہوتا ہے مکہ شریف میں، کیونکہ خانہ کعبہ بھی مکہ میں ہے، عرفات کا میدان یہ بھی مکہ میں ہی ہے، 22 کلومیٹر دور ہے کعبۃ اللہ سے، منا مزدلفہ یہ بھی مکہ میں ہی ہے، اور حج انہی جگہوں میں ہوتا ہے۔ عرفات میں جانا ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ اگر کوئی آدمی عرفات میں نہیں جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ کتنا ضروری ہے یہ اتنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص بالفرض بے ہوش ہوگا، ہوش اس کو نہیں ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کا دن آ گیا جس دن لوگوں کو عرفات جانا ہوتا ہے، تو بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کو عرفات لینا ہے۔ بہت سارے حاجی ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے وہاں اللہ بچائے کچھ حادثے پیش آتے ہیں، وہ ہسپتال میں ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں وہاں، کیونکہ وہاں پہنچے بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے لکھا اس کو آپریشن کرنا ہے، تو آپریشن وہ اس میں ہے، ہسپتال میں ہے، اور ان کو معلوم ہے یہ حاجی ہے، یہ وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے ان کو کہ مثلا کل 9 ذی الحجہ ہے، تو کیا کرتے ہیں، تو ایمبولنس میں لے جاتے ہیں اس کو، گلوکوز چڑھا ہوا ہے، ایمبولنس میں لے کے اس کو عرفات کے میدان میں لے جاتے ہیں، وہاں وہ کچھ نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے، وہ تو بیچارہ بیمار ہے، تو اس کو عرفات کے میدان میں ٹھہرائیں گے مغرب تک۔ کب تک؟ مغرب سے پہلے اگر نکالیں گے، یہاں سے لے گئے وہاں سے لائے، تب بھی حج ہو جائے گا اس کا، کیونکہ حاضری تو اس نے لگا لی ظہر کے بعد، کیا ظہر سے پہلے نہیں، ظہر کے بعد۔ تو بہرحال وہ بیماروں کو لاتے ہیں ایمبولنس میں، وہاں رکھتے ہیں، پھر واپس لاتے ہیں، اس کا حج ہو گیا۔ اس کا حج اتنا اہم ہے، عرفات کے میدان۔ منا مزدلفہ وہاں کی حاضری اتنی ضروری نہیں ہے، مزدلفہ کی حاضری واجب ہے، لیکن منا میں وقت گزارنا یہ احناف کے یہاں سنت ہے، کیا ہے؟ بالفرض اگر کوئی نہ جائے، جاتے تو سب ہیں بالفرض، تب بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو عرفات یہ بھی مکہ میں ہے، منا مکہ میں ہے، مزدلفہ مکہ میں ہے، جہاں پتھر مارتے ہیں شیطان کو، یہ بھی کہاں ہے؟ مکہ میں ہے، اور طواف یہ بھی مکہ میں ہی ہوتا ہے۔ تو حج ختم ہو گیا، اس کے بعد اب آدمی کو کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں واپس گھر جاؤں گا، میں نے حج کر لیا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حاجی نے مجھ پر ظلم کیا۔ کیا؟ اس حاجی نے مجھ پر، کس حاجی نے؟ جس نے حج کیا لیکن نہ وہ حج سے پہلے میرے پاس آیا میری خدمت میں، نہ حج کے بعد میرے پاس آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ ظالم ہے۔ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس نے کیا ظلم کیا؟ اصل میں اس حاجی نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا؟ اپنے اوپر، اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا، بڑی سعادت سے وہ محروم ہو گیا، اگرچہ حج تو اس کا ہو گیا۔ وہ سعادت کیا ہے؟ وہ سعادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی حاضری، روضہ شریف کی حاضری، اور مسجد نبوی میں نمازوں کا ادا کرنا۔ نمازوں کا ادا کرنا اس سے زیادہ اہم لکھا ہے دربار کی حاضری۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ مشائخ نے لکھا ہے، جو شخص خود آ کر سلام گزارتا ہے، کہ نہ سلام پیش کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب خود دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ گیا ہی نہیں تو سلام کیا کرے گا؟ تو جو حاجی آتا ہے اور سامنے سے گزرا اور اس طرح سے رخ کیا قبر شریف کی طرف اور وہاں سلام پیش کی، اس نے آگے چلا، تو یہ جو سامنے آیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے سامنے، قبر اطہر کے سامنے، اور آپ کی نگاہ جو اس پر پڑی اور آپ کے سلام کا جو جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے جو ایمان کی ترقی ہوتی ہے اس شخص کو، یہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی، یعنی جو چیز سے حاصل ہونے والی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے
یہ حاجی جب سلام عرض کرتا ہے یا عمرے کرنے والا سلام عرض کرتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہاں وہ کلمہ شہادت بھی پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ وہاں کہے. تو اس شخص کے کلمے کی گواہی محشر کے میدان میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ میں اس کے ایمان کا میں خود گواہ ہوں. اس کے ایمان کا میں خود، کیوں؟ اس شخص نے میرے سامنے کلمہ شہادت پڑھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ اور کس جگہ حاصل ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جو بار بار صحابہ کرام پر پڑتی تھی، نگاہیں، اس کا کچھ اور ہی اثر تھا. الحمدللہ. حدیث میں ہے کہ نظر آدم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ مجھے نظر لگ جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عمدہ قسم کا لباس نہ پہنے، اپنے آپ کو نظر آدم سے بچائے. ہماری بچیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ زیور لگاتی ہیں. یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. بس زیور چھپا کے رکھ دو. کیا کر لو؟ چھپا کر تھوڑا بہت لگاؤ. ایک دو انگوٹھیاں اس میں، ایک دو انگوٹھیاں اس میں ہیں، ایک آدھ ہار لگا لو، بس ٹھیک ہے. پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس کے پاس سونا ہے. لیکن جتنا کچھ بھی ہو اس وقت ہماری بچیاں کوشش کرتی ہیں کہ سارا ہی اس وقت آج ہم اپنے جسم پر اس کو کیا لا دے. جتنی انگوٹھیاں ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ ایک ایک انگلی میں دو دو انگوٹھیاں. تو یہ عقل مندی نہیں ہے. ان کو نظر لگے گی. کیا لگے گی؟ نظر لگے گی تو نقصان ہو جائے گا. لیکن انسان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا مشہور ہو جاؤں، کیا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے ہم بھی کسی سے کم نہیں. ہم بھی کسی سے کام کرتے وقت جب اکیلا کام کرتا ہے تو سست رفتاری سے کرتا ہے، چاہے اپنے ہی کھیت میں کام کر رہا ہو. جب کوئی دیکھنے والا وہاں پہنچا تو بہت زور سے کام کرتا ہے، جیسے گویا کہ وہ جن سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو آنکھ لگ جاتی ہے. کیا؟ اس کو نظر بد کہتے ہیں. کیا؟ نظر کا لگنا. یہ روایت میں بخاری شریف کی روایت ہے، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. نظر کا لگنا یعنی نظر لگ جاتی ہے. تو نظر لگ جاتی ہے اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نقصان ہوتا ہے. کیا؟ اگر انسان کے صحت پر نظر لگ گئی تو بیمار ہو جائے گا. اگر باغ پر نظر لگ گئی، ظاہر سی بات ہے باغ کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں کہ وہ دکھائے کچھ، لیکن نظر لگ سکتی ہے. پھل بہت ہیں. کیا ہے؟ پھل بہت ہیں اور بہت جو ہے وہ رنگدار بھی ہے. وہ یہ ہے تو جو لوگ وہاں سے نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں او اس کا مال تو بہت اچھا ہے، تو اب نقصان ہوگا. پھل گرنا شروع ہو جائے گا اور کوئی آفت اس کے اوپر آ سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا گیا العین حق. پھر بطور مثال کے آپ نے فرمایا اگر صبح کو اونٹ کو نظر لگ جائے، جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے نا، ہمارے یہاں بہت آتے ہیں، مفتی صاحب گاو ترائے اس رات نیبر کن تمس کیا نظر کیا لجس، یہ دِوان 10 کلو دۄد وۄنۍ ووت 2 کلون پٮ۪ٹھ. کشمیری تو آپ سمجھتے ہیں نا. أمس لج نظر کٔمِس؟ گاو لج نظر 10 کلو پٮ۪ٹھ کٔژ ووت 2 کلون پٮ۪ٹھ. یہ وہی ہے. آپ نے فرمایا اگر کسی اونٹ کو نظر لگ جائے صبح کو، اب لوگوں نے دیکھ لیا ارے بڑا اونٹ ہے. میں نے بھی ایسے اونٹ دیکھے ہیں. ایک مرتبہ ہم گئے وہاں، منا سے آئے، وہ پتھر مار لیے، اب قربانی کرنی تھی، خود گئے. وہ جو وہ ٹور چلاتے ہیں وہ تھے اور میں بھی تھا. سب حاجیوں کو ساتھ نہیں لیے، 2-4 ساتھی ہم گئے، کافی تھے. لیکن قربانی کرنی تھی سب حاجیوں کی طرف سے، تقریباً 300 کے آس پاس قربانی. کتنی؟ اس نے کہا مجھے 60 قربانیاں کرنی ہے، اس نے کہا میرے ساتھ تو 70 آدمی ہیں، میرے ساتھ تو 50 ہیں. بہرحال وہاں گئے تو وہاں انتظار کرنا پڑا کیونکہ کچھ جانور وہاں تھے، کچھ جانور وہاں نہیں تھے. بکریاں ذبح کرنی تھی. تو وہ رہتا تھا ریگستان میں، وہیں ریگستان میں ہم بیٹھے. تو جانور تھے ان کے، انہوں نے وہ بنائے تھے، الگ الگ رکھ دیے تھے. بکریوں کا الگ رکھا تھا اور بھیڑوں کا. وہاں اونٹ تھا ایک، وہ ایسا اونٹ تھا کہ سب جتنے بھی ہم ساتھی اور بھی لوگ تھے وہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے. کیا آج تو موبائل ہوتا ہی تو بس ریل اٹھانے شروع کر دی. ایسا طاقتور، ایسا قداور اور ایسا زبردست لہیم و شہیم. بہرحال تو دیکھنے کے لیے آتے تھے لوگ.
تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو نظر لگ گئی صبح کو، اب لوگ گئے شام کو پھر دیکھنے کے لیے کہ اور لوگوں کو بھی دکھائیں کہ دیکھو ہم نے کیسا اونٹ دیکھا۔ وہاں پہنچے تو اونٹ ہی نظر نہیں آیا۔ اونٹ والے سے کہا کہ آپ کا وہ اونٹ کہاں گیا جس کو ہم نے صبح دیکھا؟ اس نے کہا ہم نے اس کو ذبح کر لیا، اس کا گوشت تو ہانڈی میں پک رہا ہے، اس کا گوشت ہانڈیوں میں پک رہا ہے۔ لیجن منشتم سدماس، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو آنکھ لگ گئی تھی، اس کو نظر لگ گئی تھی، اور اونٹ کے مالک نے اسی اونٹ کو ذبح کیا، اسی اونٹ کو۔ آپ نے فرمایا کہ صبح کو اونٹ کو دیکھو گے، شام کو وہ ملے گا آپ کو کن میں؟ دیگچیوں میں اور ہانڈیوں میں ملے گا۔ یہ نظر کا اثر ہے، اس کو نظر بد بھی کہتے ہیں کیا جی؟ تو نظر بد میں جیسے اثر ہوتا ہے، ہاں تو نگاہ مرد مومن میں بھی تو اثر ہوتا ہے نا؟ تو صالح نظروں میں بھی تو اثر ہوتا ہے۔ وہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، اب بھی سناتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کبیر اولیاء میں ہیں، کن میں؟ جی، یہ یہاں کے نہیں تھے، یہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، تو یہ دوسرے ملک تھے، وہاں سے آئے، عراق کے تھے یا اور کسی قریب کے ملک میں وہاں تھے، بہرحال وہاں سے آئے یہاں، ان کو بھیجا گیا کہ آپ ہندوستان جاؤ کیا؟ تو یہاں یہ لوگوں کو کلمہ پڑھواتے تھے، اور چونکہ ولی اللہ تھے اس لیے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے پروانوں کی طرح۔ تو یہ اجمیر پہنچے، وہاں ڈیرا لگا دیا، تو لوگ آتے گئے، ان کی زیارت کرتے تھے، اور ان کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہی بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، صرف زیارت کر کے۔ اللہ نے ایسا نور ان کو عطا فرمایا تھا اور ایسے اثرات۔ بہرحال اجمیر کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، کیونکہ یہ ہندوستان الگ الگ تھا، یعنی بہت ساری اس کے الگ الگ علاقے تھے، ریاستیں تھیں، کیا تھی، تو وہاں کا جو تھا اس کا نام تھا پرتھوی راج، پرتھوی وہ بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درویش شخص آیا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری حکومت پر قبضہ کرے، تو اس کو اپنے کرسی کی فکر پڑ گئی۔ کس کی؟ وہ سمجھا شاید یہ بھی ایسے کوئی بادشاہ ڈھونڈ رہا ہوگا، کرسی ڈھونڈ رہا ہوگا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں المرء یقیس علی نفسہ، ہر شخص دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، یعنی جو شخص جیسا ہوگا نا وہ سمجھتا ہے کیا سارے لوگ ایسے ہی ہوں گے، یعنی صالح انسان ہر شخص کو صالح سمجھتا ہے، اور دھوخے باز دوسروں کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ دھوخے باز ہوگا۔ اس پر ایک واقعہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، واقعہ عجیب لکھا ہے۔ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لوگ وضو کرنے کے لیے ندی نالوں میں جاتے تھے نا، قریب میں دریا ہے وہاں گئے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا جو آپ میں سے بزرگ ہیں، پہلے زمانے میں تو یہاں میرے خیال میں نل بھی نہیں تھے، ہم لوگ جب جنگل جاتے تھے تو وہ بزرگ یہاں بیٹھے رہتے تھے یہاں دکان پر، تو ہم ان سے وہ پانی پلاتا تھا ہم کو، میں چھوٹا ہی تھا، تاکہ پانی پی لیتے پھر چلے جاتے تھے۔ وہ پانی یہ شاید لار سے لاتے تھے نیچے والے دریا سے۔ بہرحال تو یہ نل تو ہر جگہ تھے نہیں جی، ہاں، تو دریاؤں کے پاس جاتے تھے لوگ کیا کرنے کے لیے؟ وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک بزرگ تھے، ہمیشہ وہ تہجد کے پابند تھے، اور شاید ہی کوئی ولی دنیا میں ایسا آیا ہو جو تہجد کا پابند نہ ہو۔ حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو، کیا؟ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین کی عادت ہے، صالحین کی۔ بہت سارے لوگ دن بھر تھکے رہتے ہیں، وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں تہجد کی نماز، کوئی فرض بھی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو کوئی کام زیادہ نہ ہو دن میں، یا ریٹائر ہو گئے ہیں، یا دن میں سونے کا وقت ان کو ملتا ہے، ان کو چاہے کہ ضرور تہجد پڑھ لیں، ضرور، جوانی میں نہ صحیح، بچپن میں نہ صحیح، بڑھاپے میں ہی صحیح۔ اس لیے آج رات بھی لمبی ہے نا، 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، کیوں؟ کم از کم اس کھاتے میں بھی ہمارا نام آئے، اس کھاتے میں ہمارا نام، تو کوشش کرنی چاہیے۔ دوپہر میں کھانا کھا لے، اس کے بعد تھوڑا سو جائے۔ ہاں ابھی تو فی الحال کام ہے، لیکن کام جب ختم ہو جائے گا کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص یہ جو سردیوں کی راتیں ہیں، دسمبر ہے، جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل تک، یہ اپریل میں تو انشاءاللہ پھر رمضان ہوگا،
تو یہ 2-4 مہینے تو تہجد کی پابندی کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں جہاں ایمان والوں کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے تھے۔ کیا جی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تو راتوں کو کم سوتے تھے تو کرتے کیا تھے؟ یہی تو مطلب ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی ایسی محبت تھی کہ بس تنہائیوں کو تلاش کرتے تھے۔ کیا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ آتی ہے نا وہ مخلوق سے بھاگتا ہے، وہ مخلوق سے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے پرانے زمانے کے تھے لوگ یا اہل اللہ اولیاء کرام، آپ دیکھیں گے کہ یہ سب زیادہ جنگلوں میں رہتے تھے۔ کہاں؟ وہیں ایک گفا بنا لی، ایک گھر بنا لے، پہنچ گئے وہاں، یا او پہاڑ کے اوپر، وہاں کوئی چڑھتا نہیں ہے۔ تو مخلوق سے وحشت ہوتی تھی اور چلے جاتے تھے تاکہ وہ کوئی خلل نہ ہو۔ اور یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہی نازل ہونے سے پہلے 6 مہینے، کتنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی محبت دل میں ڈالی اللہ نے۔ آپ نے پھر مکہ شریف میں تلاش کیا کون سی جگہ ہم ایسی ہے جہاں ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، تو غار حرا آپ نے اس کا انتخاب کیا۔ یہ 2500 فٹ ہے سمندر سے، کس سے؟ سطح سمندر سے 2500 فٹ ہے۔ الحمدللہ۔ اب تو وہاں کسی قدر سیڑھی بھی بنی ہوئی ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے جب میں گیا تھا تو اس وقت وہ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی نہیں تھی، بہت دشواری تھی اوپر چڑھنے میں۔ پھر چند سال پہلے میں پھر گیا ساتھیوں کے اصرار پر، میں نے کہا بھائی اب تو میں چڑھ نہیں سکوں گا کیونکہ وہ چڑھائی بہت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے لے جانا پڑے گا۔ تو لیکن وہاں جب میں نے دیکھا بہت آسان ہے، تو وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس زمانے میں کوئی سیڑھی نہیں تھی، آپ وہاں تنہائی میں رہتے تھے، کئی دنوں تک وہاں رہتے تھے۔ پھر تشریف لاتے تھے اپنے دولت خانے پر، وہاں سے پھر کچھ روٹیاں اور کچھ کھانے کا سامان لے جاتے تھے، اور کبھی کبھی خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتی تھی کچھ کھانا لے کر کے، بہت دن ہو گئے حضرت تشریف نہیں لائے تو خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں لکھا ہے ایمان والوں کی صفتیں کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ تو جو صفت ہمارے اونچے درجے کے اہل اللہ کو ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے صحابہ کو بھی حاصل تھی۔ یعنی چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ عمر میں چھوٹے، کس میں؟ نوجوان۔ ورنہ نوجوان تھوڑے نماز پابندی سے پڑھتا ہے، ہمارے نوجوان تو نہیں پڑھتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے تو تہجد کی بات ہی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب شکایت کرنے کے لیے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضرت اس عبداللہ کو میں نے سمجھایا لیکن یہ مانتا نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ آپ نے بلایا اس کو، عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ، کبھی افطار نہیں کرتے ہیں۔ افطار کا مطلب یہ نہیں کبھی آپ جو ہے وہ روزہ نہیں توڑتے ہیں، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے، انہیں رات بھر میں جاگتا رہتا ہوں اور دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، دن میں تھوڑا سا سو جاتے تھے۔ جو کھاتے ہی کم تھے تو زیادہ نیند بھی نہیں آتی تھی، پھر ایک عادت بن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، ایسا، اور یہ قم و نم، تہجد بھی پڑھ لو اور آرام بھی کر لو، سم و افطر، روزہ بھی رکھو اور مت بھی رکھو، روزہ مت رکھو۔ کہا مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے بس۔ تو وہیں بیٹھا رہا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کہہ رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو بہت کم ہے، اس میں تھوڑا اضافہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 10 دن روزہ رکھو۔ کتنے؟ وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں، میرے بدن میں طاقت ہے، تو اور زیادہ مجھے اجازت دیجیے، اضافہ اس میں فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صوم داؤد علیہ السلام رکھو۔ صوم داؤد کا مطلب ہے کہ ایک دن روزہ نہیں، پھر روزہ نہیں، ایک دن کو ایک چھوڑ کر روزہ رکھ لو، پھر بھی وہ مہینے میں 15 دن ہو جائیں گے نا،
ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ، ایک دن چھوڑ کر تو 15 تو پھر بھی ہو جائیں گے۔ تب وہ اللہ کا بندہ اس پر راضی ہوا، حالانکہ وہ جوان تھا۔ تو بہرحال پرانے زمانے میں یہ بزرگ حضرات جو ہے بہت پابند تھے تہجد کے۔ تو ایک بزرگ دریا پر پہنچا، تو اس کنارے پر تو بستی تھی، اس کنارے پر بستی نہیں تھی۔ اب یہ وضو بنانے لگا تو روشنی پوری نہیں تھی، ہلکی سی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ادھر سے بھی کوئی شخص ہے اس کنارے پر۔ تو اس نے سمجھا اللہ کے ولی مجھ سے پہلے بیدار ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے مجھ سے پہلے بیدار ہوئے ہیں۔ تو خود بھی چونکہ ولی تھا، اس کو بھی ولی سمجھا۔ اسی کو کہتے ہیں المرء یقیس علی نفسہ، ہر شخص اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کر دیا، جیسا میں ویسا وہ ہوگا۔ وہ جو ادھر سے تھا وہ چور تھا، کون تھا؟ وہ چوری کر کے آیا تھا، اب ادھر ہی سے وہ بھاگ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کنارے پر بھی کوئی شخص کھڑا ہے، کہنے لگا اوہو، اس کنارے پر بھی چور ہے، کیا ہے یہ بھی چوری کر کے آیا ہوگا اور چوری کا مال اب چھپا رہا ہے۔ تو اس نے اس کو ولی سمجھا، اس چور نے اس کو جی اس کو قیاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم آج سے کوشش کریں گے۔ میں بزرگوں سے عرض کرتا ہوں، کن کو؟ بزرگوں سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ جوانی تو چلی گئی، سب جانتے ہیں نا، وہ جوانی واپس آنے والی نہیں ہے۔ چلو کم از کم بڑھاپے کی ان دنوں میں ہی تہجد میں 2 4 رکعتیں پڑھ لیں انشاءاللہ۔ رات بھی لمبی ہے، رات بھی دن میں اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کے بعد صرف 10 منٹ یا 15 منٹ سوئے گا، عجیب اس میں اثر ہے۔ اس کا میں نے تجربہ کیا ہے، بارہا تجربہ کیا ہے۔ بالکل آنکھ کھلتی ہے سویرے۔ کیا کیا اس نے؟ دوپہر کا جو کھانا ہے اس میں کیا کر لیا اس نے؟ تھوڑا سو گیا، آرام کر لیا۔ یہ حدیث میں بھی ہے، حدیث میں ہے دوپہر کا کھانا کھا لو، تھوڑا سا لیٹ جاؤ، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ قیلولہ کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ یعنی ایک قوم کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا، وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے یا مومن تھے یا نہیں تھے، لیکن قیلولہ وہ بھی کرتے تھے، تو قائلون کا لفظ آیا ہے اس میں۔ اور عشاء کے کھانے کے بعد چلنے کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ کیا؟ تعشو تمشو، عشاء کا کھانا کھا لو، رات کا کھانا کھا لو، تھوڑی چلت پھرت کر لو، کیا کر لو۔ اور کتاب ہے ایک، اس کا نام ہے اسلام اینڈ میڈیکل سائنس، اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا اردو میں، اس میں بھی لکھا ہے دوپہر میں سو جاؤ گے تھوڑی دیر تو یہ فوائد ملیں گے، جسمانی فوائد، صحت وغیرہ کے۔ اور رات کو اگر کہو تو فوراً سونا نہیں چاہیے، فوراً سونا، تھوڑا سا ٹہلے، چہل قدمی کر لے۔ تو کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جانا رات کو یہ اچھا نہیں ہے، تھوڑی غیب رکھنی چاہیے اس میں۔ تو بہرحال تو اس بادشاہ کو فکر پڑ گئی کہ کوئی درویش صفت شخص آیا ہے، شاید یہ میری کرسی پر کیا کر لے، قبضہ کر لے، کیا کرے گا بیچارہ۔ تو اس نے بھی قیاس کیا کہ جیسے میرے دل میں کرسی کی لالچ ہے اور فکر ہے، ایسے ہی یہ شخص آیا تو یہ بھی کرسی ڈھونڈنے آیا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت نے ڈیرا لگا دیا ایک جگہ، اس نے اپنے سپاہی بھیج دیے، تو انہوں نے بہت تنگ کیا حضرت کو، یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی زمین بہت ہے۔ وہ فارسی والا کہتا ہے، کہتے ہیں کہ ملک خدا تنگ نیس، کیا پائے فقیر لنگ نیس، پائے فقیر، کہتے ہیں کہ فقیر کا پاؤں تو لنگڑا نہیں، فقیر کا پاؤں تو لنگڑا، اور اللہ کی کائنات تنگ نہیں۔ مطلب تو ٹھیک ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم اور کہیں چلے جائیں گے، تو اور کہیں چلے گئے، تو لوگ پھر بھی پہنچے، لوگ پھر بھی وہاں بھی پہنچے۔ بہرحال پھر بھی اس کا فکر ہو گئی، جب دیکھا کہ ظاہری اعتبار سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت ساری کرامتیں وہاں ہیں حضرت کی، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جادو کریں اس پر۔ کیا کریں؟ جادو کریں۔ تو جادوگروں کو بلایا، اس میں جو بہت بڑا جادوگر تھا اس کا نام تھا جے پال جوگی۔ کیا؟ جے پال جوگی کا معاملہ عجیب لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ہمالیہ کی طرف دیکھتا تھا، پہاڑ ہے نا ہمالیہ، ایسے ٹکٹکی باندھ کر مدئی گنڈت ونن، ایسے دیکھتا رہتا تھا، تو پتھر لڑک جاتے تھے، پتھر گر جاتے تھے، تو اسی کو بلایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو آدمی پتھر کے 2 ٹکڑے کر دے گا انسان کے نہیں کر سکتا ہے نا، انسان کو بھی تو پتہ نہیں کیا کرے گا، دیوانہ ہو کر بھاگے گا انسان وہاں سے۔ تو بادشاہ پرتھوی راج نے بلایا جے پال جوگی کو اور اسے سارا ماجرا سنایا، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں انعام ملے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیا
مطلب تو یہ بہت آسان کام ہے۔ حضرت کی مجلس لگتی تھی، واعظ و تبلیغ کی اور مراقبے کی اور ذکر و اذکار کی، تو جے پال بھی آ کے بیٹھتا تھا اور اپنی کارروائی کرتا تھا۔ ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، بادشاہ نے پھر اس کو بلایا کہ کیا بات ہے؟ بادشاہ وہ درویش تو ابھی بالکل صحیح سالم ہے، اپنی جگہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے بہت کوشش کی، میں نے بہت زور میں نے لڑائے بہت، لیکن ایسا لگتا ہے اس شخص کا باطن کوئی ہمالیہ سے زیادہ مضبوط ہے، کوئی ہمالیہ سے زیادہ مضبوط ہے، میرے بس میں نہیں، میرے بس میں کہتے میری کچھ نہیں چلتی وہاں۔ تو حضرت کو معلوم ہو گیا تھا یہ جادوگر ہے اور مجھے یہاں سے بھگانا چاہتا ہے اور میرے قلب کے اوپر، میرے دل کے اوپر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اولیاء اللہ کو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جادوگروں کی کیا حیثیت وہاں ہو سکتی ہے؟ تو حضرت بھی چاہتے تھے کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ حضرت بھی یہاں سے کبھی کبھی نظر ڈالتے تھے، کیا ڈالتے تھے؟ ایسے تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، ایسے۔ یہاں تک کہ ہفتہ 10 دن ہو گئے، وہ خود خدمت میں آ کر حاضر ہو گیا، کہنے لگے کہ حضرت مجھے معاف کر دے، کیا میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، یعنی میں اس ارادے سے آیا، اب مجھ کو آپ جو کلمہ پڑھا دیں، کیا پڑھا دیں، اور مجھے اپنے مریدوں میں داخل کر لیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، سر آنکھوں پر، تو اس کو کلمہ پڑھایا۔ وہ جب نکلا تو اس کے جو چیلے تھے، اس کے فالوور، انہوں نے کہا کہ گرو صاحب جب آپ جو ہے وہ اس میں تھے، کفر میں تھے، تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اب تو آپ خواجہ کے مرید ہو گئے، کس کے؟ اور ان کے غلامی میں داخل ہو گئے، تو ہم کو بھی ساتھ لے چلو نا، ہم کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ پہلے بھی آپ ہمارے گرو تھے، آپ بھی گرو بن جاؤ۔ اور تو اپنی ساری پارٹی کو لے کر آیا اور ان کو کلمہ پڑھایا۔ ہاں، تو بہرحال یہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں، اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ نگاہیں جس پر پڑیں تو اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود اللہ کی محبت کا غلبہ تھا، اللہ کی محبت کا غلبہ تھا، اللہ کی عظمت کا غلبہ تھا، ایسی عظمت ان کے دل مبارک میں تھی، ایسی عظمت کسی کے دل میں ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنی معرفت اللہ کی ہوتی ہے اتنی اللہ کی عظمت بھی آتی ہے، اتنی اللہ کی محبت بھی آتی ہے۔ جس آدمی کو آدمی نہیں جانتا ہے، پہچان ہی نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے عظیم ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام بوڑھے تھے، تو ان کے بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، اور پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں، ایک پورا قبیلہ تھا، اس لیے کہ وہ تو 12 تو صرف لڑکے تھے، کتنے؟ یوسف علیہ السلام کو ملا کر کتنے تھے؟ یہ تو قرآن پاک میں تذکرہ ہے نا ان کا، 11 کوكباً، 11 ستارے ہم نے دیکھے۔ 11 ستاروں سے مراد یعقوب علیہ السلام کے 11 لڑکے، اور خود یوسف علیہ السلام تو 12 ہو گئے، اور لڑکیوں کا تذکرہ نہیں۔ لڑکیوں کا کیوں؟ اہل عرب لڑکیوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ یہ تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اور بچے وغیرہ اس کا فوٹو اخبار میں دے دیتے ہیں، بالکل یہ حیا کے خلاف ہے۔ کیا؟ کیوں بوڑھی اماں کا فوٹو لگا رہے ہیں؟ کس پر؟ جو جاننے والے ہیں وہ تو اس کو جانتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جو نہیں جانتے تو فوٹو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اگر اطلاع دینی ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا فلاں کی والدہ کا انتقال ہوا، لکھ سکتے ہیں نا، فلاں کی زوجہ محترم کا انتقال ہوا، لکھ سکتے ہیں نا، تو اس میں فوٹو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے۔ جب بے دینی ہوتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اہل عرب لڑکیوں کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ کیا؟ اگر کہیں مجبوری ہے تو صرف یہ کہتے ہیں اس کی 4 لڑکیاں 3 لڑکیاں تھیں، اللہ خیر اللہ۔ یہ تو صرف ازواج مطہرات کی خصوصیت ہے اور بنات طاہرات کی، کہ ان کا نام لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو اخص الخواص میں سے ہے نا، یہ تو معلوم ہونا چاہیے ان کے نام مقدس بنات طاہرات کے۔ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام مبارک معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ آپ نے خود فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے خواتین کی سردار، آگے تو نام لینا پڑے گا نا۔
آپ نے فرمایا فاطمہ، کیا؟ ورنہ عام اہل عرب جو ہے وہ لڑکیوں کے نام بھی گنواتے نہیں تھے، اس لیے بیٹوں کا تذکرہ تو آیا لیکن بیٹیوں کا تذکرہ نہیں آیا۔ تو پورا قبیلہ ہوتا تھا، تو یعقوب علیہ السلام ان کو واقعات سناتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، کہ پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، شیس علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام واقعہ سناتے تھے، اس کو نمرود نے کس طرح سے آگ میں ڈالا، تو بچے بہت غور سے سنتے تھے۔ تو جیسے ایک تو یہ کہانی بھی ہے نا، یہ تو کہانی بھی ہے اور سچی کہانی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے قصص النبیین ایک کتاب لکھی ہے، اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسکولوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، بلی کی کہانی، کس کی؟ اور چوہے کی کہانی آتے ہیں نا، وہ گریڈی ڈاگ ہے، فرسٹی کرو ہے نا، یہ ساری چیزیں، تو اس کوے کی کہانی ہے۔ یہ میں نے سوچا ان بچوں کو تو کہانیوں سے دلچسپی ہے ہی، کیوں نہ نبیوں کی کہانیاں ان کو بتا دی جائیں، یعنی ان کے واقعات۔ تو قصص النبیین انہوں نے پھر ترتیب دے دی عربی میں، اور اتنی مقبول کتاب ہے کہ اہل عرب نے بھی اس کو نصاب میں داخل کر لیا، کیونکہ اس کی زبان بہت سہل ہے اور انداز اس کا عجیب ہے، عربی میں ہے یہ۔ تو یعقوب علیہ السلام ان کو واقعات سناتے تھے، تو بچے بہت غور سے سنتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ سب سے بڑا نبی کون ہے، اس سے بڑا نبی کون ہے، دادا جان پھر کیا ہوگا، دادا جان پھر کیا ہوگا، نانا جان پھر کیا ہوگا، تو سناتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بیٹے نے کہا کہ دادا جان سب سے بڑا نبی کون ہے، کیا؟ اس نے کہا بیٹے جو میرا چچا ہے، کیا؟ اسماعیل علیہ السلام، ان کے چچے تھے نا، یعقوب علیہ السلام کا چچا کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، والد صاحب تو ان کے اسحاق علیہ السلام تھے نا۔ جو میرا چچا ہے اسماعیل علیہ السلام، ان کی ذریت میں وہ آئے گا، وہ سب سے بڑا نبی ہوگا، وہ سب سے بڑا نبی ہوگا، اور پورے دنیا کے لیے، کائنات کے لیے اکیلا ہوگا، وہ رحمت للعالمین ہوگا، اور اس کا نام ہے احمد، کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ کہا اس کا نام احمد ہے، اس کے بعد خوشبو آ گئی، کیا؟ کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ تو فرمانے لگے یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہنے لگے او میری زبان سے نام مبارک نکلا احمد کا، کس کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی خوشبو ہے، اس کی۔ تو اب اندازہ لگائیے انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں کتنی عظمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال ہے کہ نبیوں کو پہلے سے معلوم تھا؟ کیوں نہیں، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ آخر کیا سارے نبی نہیں پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پہچانتے تھے نا، سارے نبی پہچانتے۔ سوال کہاں؟ عالم ارواح میں تو وعدہ اقرار ہوا تھا اس بات کا۔ الحمدللہ قرآن پاک میں 2 وعدوں کا تذکرہ ہے، کس کا؟ وعدہ کیا، یوں کہیے قول و قرار ہوا ہے، عہد و پیمان ہوا ہے، وعدے ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق یعنی سارے انسانوں سے بات کر لی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی قرآن پاک میں، اس میں روایت بھی عجیب ہے، وہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ تو سب کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سامنے تشریف لائے، اپنا دست مبارک جیسا اللہ کی شان ہے، آپ کے شان مبارک میں ایسے اس کو پھیرا، تو چھوٹے چھوٹے انسان وہاں جمع ہو گئے، سارے، ایک بھی غرضیر نہیں تھا، ایک بھی غرضیر، لیکن کتنے بڑے تھے؟ چونٹی کے برابر، کیا؟ یعنی انسانی تھے لیکن چونٹی کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی قدرت نہیں ہے کیا؟ قوم عاد کے بارے میں جو لکھا ہے اب وہ تحقیق ہو گیا ہے، کیا؟ 90 فٹ ایک آدمی ہے، کتنے؟ میں حیران ہو گیا یہ جان کر، میں نے کہا یا اللہ 90 فٹ، تو ہم تو یہی 5-6 فٹ ہوتے ہیں نا، اب آپ 6 فٹ، اب 90 فٹ اس کو بنا لو، تو 10 آدمی اگر ایک دوسرے کے اوپر لگا لیں گے نا تو 60 ہو گئے، اور اگر 15 تبھی تو ہو جائیں گے نا، تو 15 آدمیوں کو ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، کتنا اونچا ہو جائے گا؟ تو 90 فٹ، 85 فٹ، 80 فٹ یہ قد تھا۔ اور جب درخت کو یوں پکڑتے تھے نا، درخت کو یوں، تو ایسے ہلاتے تھے، کیسے؟ یعنی کہ اب کلاہڑی لاؤ، یوں کرتے تھے اور اس کو جڑ سے اکھاڑتے تھے، جڑ سے۔ اور جو ہم جیسے ہیں نا، تو ہاتھ چونکہ اتنے بڑے تھے تو ایک ہاتھ میں آدمی کو پکڑتے تھے، کس میں؟ جی جیسے مثال کے طور پر ہم چڑیا کو پکڑیں گے نا ایک ہاتھ میں، چڑیا کو ایسے پکڑ لیں، ایک ہی ہاتھ میں آئے گا نا، تو ہم جیسے انسانوں کو وہ ایک ہاتھ میں ایسے پکڑتے تھے، اور چونکہ وہ
90 فٹ ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے زمین سے تو ہاتھ پھر بھی ہوگا کم از کم 75 فٹ ہے نا, تو 75 فٹ کے اوپر ان جیسے انسانوں کو ہاتھ میں لیتے تھے, جیسے گڑیا, کیا تو وہ خود کہتے تھے من اشد منا قوہ, کیا من اشد منا, ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جب 90 فٹ انسان بنا کی قدرت ہے, چونٹی بھی تو اسی نے بنائی, ہم تو 90 فٹ کے مقابلے میں 5 ہی فٹ ہیں, 5.5 فٹ, 5 فٹ, کوئی 6 ہے, کوئی 6.25 ہے. تو بہرحال تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمع کیا اپنے سامنے, سارے جو ہے تو چونٹی کی طرح تھی. کن کی طرح؟ ان سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, خالق و مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بالکل. یہ روایت آپ کو یاد ہے, اس کی میں تفصیل نہیں کروں گا. سب نے اقرار کر لیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے تم کو پیدا کیا عبادت کی اور بندگی کے لیے. سب نے اقرار کیا ضرور ہم تمہاری عبادت و بندگی کریں گے, آپ جہاں ہمیں رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو میں دنیا میں بھیجوں گا, کہاں؟ وہاں تمہیں عبادت کرنی ہے میری, اور پھر ایک دن آئے گا پھر آپ سب کے سب میرے سامنے جمع ہوں گے. ہاں, پھر ایک دن آئے گا سب کے سب جمع ہوں گے. میدان محشر, کیا وہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اسی زمین کو اللہ تعالیٰ پھیلائے گا. کیا پھیلائے گا؟ یوں مان لیجیے اس وقت زمین ایسی ہے جیسے وہ پیڑا ہوتا ہے نا اس کا, وہ آٹے کا, وہ تو اتنا موٹا ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کو یوں کو چپاتی بنائیں گے نا, چپاتی کہیے پھلکا کہیے, تو وہ یوں پھیلے گا نا, پھیلائے گا, بہت پھیلے گا. تو زمین اس وقت ایسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ پھیلائے گا. پھر جو سمندر ہے ان کو پور کر دیا جائے گا, یہ سمندر خشک ہو جائیں گے, پہاڑ آ جائیں گے, سب ان میں گر جائیں گے, تو سب پورا ایک ہو جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ, قرآن پاک نے فرمایا ایک بھی آدمی غیر حاضر نہیں ہوگا. کیا ایک بھی آدمی؟ سب حاضر ہوں گے جیسے وہاں عالم ارواح میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے میری بندگی کی یا نہیں کی, وہ وعدہ آپ کو یاد رہا یا نہیں رہا. بہرحال ایک وعدہ تو ہوا ہے عوام سے, اس میں عوام خواص سب تھے. ایک عہد و پیمان اور اقرار معاہدہ ہوا ہے الگ, اللہ تعالیٰ کے درمیان اور نبی انبیاء علیہ السلام کے درمیان. یہ قرآن پاک میں کس میں؟ جی, تو الگ. ان سے کس چیز کا اقرار کیا؟ ہم سے تو اقرار کیا عبادت و بندگی کا. کس کا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیکن انبیاء علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہ تو چونکہ عام مجمع میں تو وہ آ ہی گیا تھا, تو ان کو الگ کیا. کیا الگ؟ جیسے کسی جگہ ہوتی ہے نا, ارے بھائی جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تشکیل کر لیتے ہیں, بھائی کون کون نکلے گا جماعت کے لیے, تو اس میں سارے تو نہیں نکلے, جو نکلے ان کو کہیں گے آپ الگ رہو. کیا؟ تو ان کو الگ کیا جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو الگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان سے جو وعدہ لیا وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہی تھا کہ میں آپ کو نبوت عطا کروں گا, آپ میرے خاص بندے ہیں, آپ کو میں بھیجوں گا اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقے کی طرف, لیکن آخر میں بھیجوں گا ایک عظیم الشان نبی کو. کیا؟ محمد رسول اللہ کو. تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تمہیں ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی اور اس پر ایمان لانا ہوگا. اور اس وقت سب انبیاء علیہ السلام نے پہچان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, سبوں نے پہچان لیا کہ یہ ہیں حضرت, یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلے تو باقی نے بھی جائیں گے پہلے تو, اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بچوں سے یہ بھی فرمایا تھا, کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے نائبین ہیں, ہم تو ان کے کن کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اصل نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم کو تو پہلے بھیجا گیا. جیسے بعض جگہ وہ پہلے چھوٹے چھوٹے مولوی آتے ہیں نا بیان کرنے کے لیے, حضرت جی آخر میں آتے ہیں, حضرت جی آخر میں آتے ہیں نا, کیونکہ وہ آخری اور انہی کا بیان آخری ہوتا ہے, وہی دستار بندی بھی کر لیتا ہے, وہی انعامات بھی تقسیم کرتا ہے, اور وہی دعا کر کے مجلس ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے بھی تو علماء تھے نا, لیکن وہاں جو مدعو کیا گیا تھا کسی خاص کو, تو اس سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. اب جب دستار بندی کا موقع آیا کیا, اور تقسیم اسناد کا موقع آیا, تقسیم اسناد میں سندوں کو تقسیم کرنا, سرٹیفکیٹ پیش کرنا, اور دعا کا وقت آیا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہ اس کے بعد کہا, اس کے بعد نبوت ختم ہے, اب کوئی نصاب نہیں, اب کوئی نئی کتاب نہیں, اب کوئی نئی شریعت نہیں ہے. تو یہ تو عہد و قرار وہاں ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آدم علیہ السلام نے دیکھ لیا اسے,
کروڑوں لوگ ہیں۔ عرض کیا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی ذریت ہے، یہ آپ کی۔ اس میں کئی روایتیں ہیں، آپ نے دیکھا سب لوگوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں نور ہے، کیا ہے؟ ایک کو دیکھا بہت عجیب نور ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں، یہ آپ کے بیٹے۔ تو فوراً مجھے یا اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عمر 60 سال ہے۔ کتنی؟ 60 سال۔ کہتے ہیں یا اللہ اگر ان کی عمر 100 سال ہوتی کیا؟ اللہ نے فرمایا 60 سال ہے، یہ طے ہو چکا۔ اس نے کہا میں اپنی 40 سال ان کو دینا چاہتا ہوں، میں اپنی 40 سال، کہ میری عمر تو 1000 سے زیادہ ہے، تو میں 40 سال۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنی 40 سال ان کو دے دیں گے تو ہم پلس کر لیں گے 40، تو ان کے 100 سال ہو جائیں گے۔ یہ روایت میں ہے۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، ملک الموت علیہ السلام حاضر ہو گئی۔ السلام علیکم، کیا؟ تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا حضرت تیاری کر لیجیے۔ کیا؟ کہاں کی؟ کہا کہ جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ابھی کیوں؟ ابھی کیا جلدی ہے؟ میرے 40 سال باقی ہیں ابھی زندگی کے۔ کتنے؟ معلوم ہے کہ زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، زندگی بہت پیاری ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ ایک بوڑھیا کی لڑکی بیمار تھی، بوڑھیا کی لڑکی بیمار تھی، تو وہ کہتی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کو صحت دے، کیا میری زندگی اس کو لگ جائے، میری زندگی اس کو یہ۔ تو اس کے بعد دیکھا کہ رات کو، کیونکہ اندھیرا تھا نا، رات کو بکری کھل گئی اور اس کے سینگ کسی چیز میں پھنس گئی، ٹوکری میں یا کسی میں برتن میں، تو اس نے منہ ڈالا تھا اس میں سے سینگ پھنس گئی، تو کھٹکھٹ کھٹکھٹ ہونے لگا۔ تو بوڑھیا سمجھے یہ ملک الموت علیہ السلام آ گئے۔ یہ کتاب میں لکھا ہے، یعنی زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اب چونکہ اندھیرا تھا نا، چونکہ یہ معلوم تھا کہ ملک الموت آتا کیسے ہے، ادھر سے معلوم تھا کہ یہ بیٹی بہت بیمار ہے۔ پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ میری جان لگے، کیا؟ جب کھٹکھٹ ہوا تو کہنے لگے کہ کہہ رہے کہ ملک الموت علیہ السلام ذرا دیکھ کے جان نکالنا، میں بیمار نہیں ہوں، بیمار وہ ہے بیڈ پر پڑی ہوئی ہے۔ تو وفات کے وقت آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زندگی کتنی پیاری تھی جی۔ اور بہت سارے عارفین نے مرنا ہی پسند نہیں کیا۔ کیا؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے کیا؟ انہوں نے کہا کاش ہم نہ مرتے۔ کیا؟ کیوں؟ کھانا کھاتے یہاں اور جو ہے وہ گوشت کھاتے اور رشتے کباب۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا جواب دیا حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ نے، بعد روزہ زندگی جامی نشد سیر غمت وانچ خوشبو دے کی عمر جاویدانی داشتم۔ انہوں نے کہا 2 روز زندگی ہے، کتنی؟ افسوس میں کبھی مرتا ہی نہیں، کیا عمر جاویدانی مجھ کو مل جاتی۔ کیوں؟ کہتے ابھی میرا دل بھرا نہیں محبت سے۔ کیا؟ بعد روزہ زندگی جامع سیر غمت، یعنی جو مجھے غم ہے کس کا؟ ارے محبت کا غم ہے نا، اللہ کی محبت کا ملنے کا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی سیر نہیں ہوں، کاش میں مرتا ہی نہیں کبھی، کاش کہ مر جائیں گے تو وصال ہو جائے گا، مر جائیں گے تو وصال ہو جائے گا نا۔ اب وہ آوزاری کہاں، اب وہ رونا دانا کہاں، اب وہ تڑپنا کہاں؟ یعقوب علیہ السلام روتے تھے، تڑپتے تھے۔ 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی اپنے بیٹے سے، کس کے ساتھ؟ 40 سال کے بعد ملاقات ہو گئی، اور عجیب کیفیت تھی۔ پہلے تو نابینا بھی ہو چکتے، پھر بینا بھی ہو گئے۔ تو جب آدمی مر جائے گا وصال ہو گیا، تو وہ جو وصال نہیں ہوا تھا اور جو بھی دوری تھی کیا تھی، یعنی ابھی تڑپ کیا تھی، وہ رونا دھونا اور آنسو بہانا، وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے بعض لوگوں نے فرمایا کہ کاش ہم مرتے ہی نہیں، کاش ہم مرتے ہی نہیں۔ تو زندگی پیاری ہوتی ہے۔ بہرحال ملک الموت علیہ السلام آ گئے آدم علیہ السلام کے پاس، چلیے تیاری کیجیے۔ اس نے کہا کیوں؟ میرے 40 سال باقی ہیں۔ کتنے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کو یاد ہے؟ کہا کیا؟ کہ آپ نے 40 سال اپنے بیٹے کو دیے ہیں۔ کس کو؟ داؤد۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کب دیے میں نے کب دیے ان کو؟ تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام بھول گئے۔ کیا؟ آدم علیہ السلام بھولنا کوئی گناہ نہیں، ان کی اولاد بھی بھول جائے گی، ان کی اولاد بھی۔ اسے چونکہ بھول ہماری فطرت میں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا۔ کیا؟ بھول چوک معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آپ روزے سے ہیں، کیا
روزے سے ہیں آپ کو، پیاس بہت لگی ہے، آپ اپنے گھر میں آئے تو آپ کو یاد ہی نہیں میرے روزہ ہے، آپ نے آ کے جو ہے خوب پانی پی لیا، اتنا بڑا جگ، پیاس بھی بہت لگی تھی نا، 2:30 بجے آپ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یاد آ گئے تو میں تو روزے سے تھا کیا، اپنے افسوس کی بات، ہاں میرا تو روزہ تھا، تو ایک جگ پینے کے باوجود بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، ہاں ایک جگ پینے کے باوجود آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ کا روزہ برقرار ہے۔ یہی ہے بھول چوک معاف ہے کیا، آپ کو پہلی عطیات کرنی تھی، 4 رکعت میں پہلے عطیات ہے نا، واجب ہے، آپ کھڑے ہو گئے کیا، آپ بیٹھیے نہیں کیا، کیوں، یہ فرض نماز ہے کیا ہے، اور یہ 4 رکعت والی ہے، ابھی آپ کا آخری عطیات آنے والا ہے، ابھی یہ والا آخری عطیات، تو اتنی بڑی چوک ہوگی کہ عطیات ہی نہیں کیا، دوسری رکعت پر سیدھے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، کوئی بات نہیں ہے، آخر میں سجدے سہو کر لینا، آخر میں سجدے سہو میں نے بھول جانا، سہو میں نے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، سجدے سہو سے نماز ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر جو یہ بھول اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ایک گھونٹ پیے گا، جان بوجھ کر ایک گلاس پیے گا، 61 روزے رکھنے ہیں جرمانے کے، 60 تو جرمانے کے رکھنے ہیں پیدر پائے، 60 روزے اور ایک قضا، کتنے ہو گئے 61، اور اگر جان بوجھ کر نہیں لیکن بے احتیاطی میں ایسا ہوا، کیسے، وضو بنا رہا تھا کلی کر رہا تھا کیا، کلی کرتے کرتے تھوڑے سے کچھ قطرے حلق سے نیچے چلے گئے، کہیں کہ ہاں جان بوجھ کر تو آپ نے پیا نہیں لیکن بے احتیاطی ضرور کی، بے احتیاطی ضرور کی، بس تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، البتہ پھر قضا کر لینا عید کے بعد۔ اب دیکھو کتنے احکامات آ گئے، ایک آدمی نے ایک جگ پی لیا، اس سے کہا تمہیں قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوسرے آدمی نے آدھا گلاس کیا ایک ڈکن پی لیا، اسے کہا 61 روزے رکھنے ہیں، کتنے 61 روزے رکھنے ہیں، کیوں، جان بوجھ کر کیا نا، تیسرے آدمی سے بے احتیاطی ہو گئی کہ اس کو روزہ یاد تھا، کلی کرتے کرتے تھوڑا سا اندر چلا گیا، کلی بھی تو سنت ہے نا، ہو گیا اندر، اس سے کہا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا لیکن ایک روزہ رکھ لو، کہ ایک روزہ، تو بہرحال آدم علیہ السلام بھول گئے، آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے تخت پر بٹھایا، کس پر، اونچائی پر، آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، اونچائی پر، تو کہا یا اللہ یہ کون ہے، کہا سب تمہاری اولاد ہے، فرآ منہم، آپ نے ان میں دیکھا غنیاً و فقیراً، غنیاً و، آپ نے پوچھ دیکھا کچھ لوگ تو مالدار ہیں، کچھ لوگ تو، اور کچھ لوگ فقیر ہیں، کچھ لوگ صحت مند ہیں، کیا ہیں، کچھ لوگ معذور ہیں، کچھ لوگ خوبصورت ہیں، کچھ لوگ بدصورت ہیں، کہا یا رب لولا سویت بین عبادک، یا اللہ آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں رکھا، سارے کے سارے مالدار ہوتے، سارے کے سارے صحت مند ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی احببت ان اشکر، کہ میں نے جان بوجھ کر کیا، میں نے یہ جان بوجھ کر کیا، یہ اتفاقی ایسے ہی نہیں ہے، کہ کیوں، کہا کہ میں نے یہ جو تفاوت رکھا غریب اور امیر، صحت مند اور بیمار، یہ میں نے اس لیے رکھا تاکہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں، کیا کریں، میرا شکر کریں۔ سوال اس کا شکر کے ساتھ کیا تعلق ہے، فرمایا اس کا شکر کے ساتھ یہ تعلق ہے، جب یہ لوگ دنیا میں جائیں گے، کیا جائیں گے، تو ظاہر سی بات جب دنیا میں آ جائیں گے تو مالدار غریب کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا، تو دیکھے گا، صحت مند جو ہے وہ بیمار کو دیکھے گا، ایک آدمی چل رہا ہے، سامنے دیکھا ایک نابینا ہے، کیا، ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور لاٹھی کو جو ٹیکتے ٹیکتے ٹٹوتے ٹٹوتے چل رہا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی، چاہے اگر وہ کتنا ہی روڈ کتنا کشادہ ہو پھر بھی وہ یا تو کبھی جائے گا بیچارہ دائیں، کبھی جائے گا، تو یہ جو آدمی بینا ہے، جس کے آنکھوں میں روشنی ہے، جو ہی نابینا کو دیکھے گا تو شکر کرے گا، کہے گا یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی مجھ پر ہے، یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی اسی بستی کا رہنے والا میں بھی، آپ نے میری آنکھیں صحیح ٹھیک رکھی ہیں، دیکھو یہ کتنا محتاج ہے۔ فرمایا اگر کوئی نابینا دنیا میں نہ ہوتا تو آنکھوں کی قدر کون کرتا، کون شکریہ میرا بجا کر لاتا، کہتے ہیں سب آنکھیں والے ہوتے، اس کا کیا مطلب ہے، نابینا کیا، نابینا کوئی نہیں ہوتا، فرمایا دیکھو میں دکھاؤں گا، میں دے، تو فرمایا کہ بینا نابینا کو دیکھے کیا، تو میرا شکر کرے، اس سے معلوم ہوا کہ ایسی نعمتوں کے اوپر فوراً شکر کرنا چاہیے۔ ایک آدمی چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کھیت میں جا رہا ہے، وہ ہے، آگے دیکھا کہ ایک معذور آدمی ہے، وہ بیچارہ گھسٹتے گھسٹتے چل رہا ہے، وہ لکڑیوں کے سہارے چل رہا ہے، فوراً کہے گا یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا
احسان ہے. مجھے لکڑی کے سہارے چلنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے ہاتھ پیر بہت اچھے ہیں, تندرست ہیں. تو شکر کرے گا. کیا کرے گا؟ ایک آدمی جا رہا ہے, جیب پیسوں سے بھرا ہوا ہے, مالدار ہے, سامنے دیکھا ہے ایک شخص ہے وہ بھیک مانگتا ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو, اللہ کے راستے میں کچھ دے دو, فقیر کی مدد کر لو, ہے غریبس دیو کیسا, غریبس دیو کیسا. یہ اب اس کو فوراً یاد آنا چاہیے کہ میری 4 آنکھیں تو نہیں ہیں, میری بھی یہی 2 آنکھیں 2 ہاتھ ہیں. یا اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں دوسروں پر خرچ کر سکتا ہوں, مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت. یہ دیکھو یہ بیچارہ کیسے بھیک مانگ رہا ہے, تو شکر کرے گا. ایک آدمی جو ہے وہ گیا, گھر میں اس کے بیوی ہے, بچے ہیں, لڑکیاں ہیں, اس کو خود کھانے پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے, خود کھانا پکاتا ہے خود. تو ظاہر سی بات ہے مرد کو کھانا پکانا اگر یہ تو جائز تو ہے, لیکن کتنی پریشانی ہے اس کو, کیونکہ وہ اس کا عادی, یہ فطرت میں ہے نا. آپ چھوٹے بچوں اور بچیوں کو دیکھ لیجئے, چھوٹی بچیاں جو ہے نا وہ بچپن سے ہی جھاڑو لگا رہی ہیں, چھوٹی اتنی, اور روٹیاں بنا رہی ہیں, یہ ان کی فطرت میں ہے. کیا؟ اور لڑکے کو دیکھا ساس گلا لگا ان کا ڈونکلن ہے نا. تو مرد جو ہے یہ مردوں کے کام بچپن سے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. ویسے کھیلتے کھیلتے تو بچیاں جو ہیں وہ ایک گڑیا کو لائیں گی چھوٹی سی, بس اس کو نہا لیں گی, اس کی آنکھوں میں سرما لگائیں گی, اس کو کپڑے پہنائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت ہے, آگے وہ ماں ہوگی, تو اس کو بچوں کی تربیت کرنی ہے, بچوں کو پالنا ہے. یہ فطرت ہے. کیا ہے؟ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی خود کھانا پکا رہا ہے تو فوراً شکر کرے گا, یا اللہ آپ کا احسان ہے, آپ کا. ایک آدمی جو اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے, نہیں اللہ نے اس کو اولاد دی ہے, دوسرے کے پیچھے تو ایک فوج چل رہی ہے نا, فوراً کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے. یہ بیچارہ کتنے سالوں سے کیا کیا کر رہا ہے, جتن کر رہا ہے, اتنے لاکھ روپے اس کو خرچ ہو گئے, اس کو آپ نے اولاد نہیں دی, مجھے آپ نے اتنی اولاد دے دی. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے اولاد جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی جو ہے وہ اتنا بدقسمت ہے. نہیں, کبھی بے اولاد کہتے ہیں یا اللہ آپ کا احسان ہے میری اولاد نہیں. کیا؟ میں ایک شخص کے پاس گیا, اس کی 7 بیٹیاں ہیں, کتنی, بیٹا ایک بھی نہیں. تو اس نے مجھ سے کہا الحمدللہ میرا کوئی بیٹا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں نتا صاحب جیل, کیا صاحب یا تا صاحب مورمت. میں نے کہا کیوں؟ تچ کرن زٕ نمبر کام جوان, کیا کرن زٕ نمبر کام کرن, تمن چھنا رٹن, پتہ مالش تہ نِوان تہ نیچوس تہ, دونوں جیل میں, بیٹا بھی جیل میں, باپ بھی جیل میں. کیوں؟ بیٹے نے تو کوتاہی کی ہے نا, 2 نمبر کام کیا, چرس میں وہ پکڑا گیا تو اس کا باپ بھی بھر دیا گیا وہی. اس نے کہا شکر خدا اس کو میرا نہیں ہے نا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے پیچھے آدمی لگ جاتا ہے, اس کا ایمان خراب ہوتا ہے, اس کا ایمان, اس کو فرصت نہیں ملتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ جس کا اولاد نہیں ہے اس کو شکر کرنا چاہیے. اولاد ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا, جو زیادہ مال ہوتا تو اسی مال میں لگا رہتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی شان اتنی اونچی ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, ان کی اولاد نہیں تھی. کیا ان کی اولاد؟ تو مجھے بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اولاد نہیں مانگ سکتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا, ہے نا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا, یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اولاد دے دے اللہ تعالیٰ نے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیت پر ہے. کس پر؟ یعنی آپ نے ان کے لیے دعا بھی نہیں کی, کسی روایت میں نہیں, مجھے نہیں ملا کہ اللہ کے نبی سے صلاۃ الحاجات پڑھی ہوں یا اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اولاد عطا فرما, کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا یہ بغیر اولاد کے رہے گی, اس سے آگے بہت کام لینا ہے. کیا لینا ہے؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عورتیں کی کنیت ہوتی ہے کیا, مثلا ام سلیم, کیا ام سلیم ہے نا, ام ایمن, ام کے معنی ماں, فلاں کی ماں, فلاں کی ماں جو ہے ام سلمہ. میں بھی کچھ کنیت رکھتی, آپ نے بنا ام عبداللہ. کیا اب میرا تو کوئی اولاد ہے نہیں عبداللہ. کہتے تمہارا بھانجا ہے, تمہارا وہ عبداللہ ہے. کیا ہے؟ تم اس کی ماں ہو, کیوں خالہ بھی ماں ہوتی ہے, خالہ بھی تمہارا. یہ میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی, کوئی یہ نہ سمجھے شاید میں جو ہے اللہ کی نظروں میں نعوذ باللہ من ذالک گرا ہوا ہوں, ایسا نہیں ہے. تو جس کے حق میں اولاد
نعمت ہے تو اس کے حق میں، نہیں ہے تو اس کے حق میں وہی نعمت ہے، وہی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے خود وضاحت کی اس کی روایت کی، ورنہ وہاں صرف یہ لکھا ہے آپ نے مالدار کو دیکھا، فقیر کو دیکھا، آپ نے صحت مند کو دیکھا اور بیمار کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی احببت ان اشکر، میں چاہتا ہوں میرا شکر ادا کیا جائے۔ تو بہرحال صحابہ کرام جو ہے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا زبردست غلبہ تھا، اس لیے یہ ایک سوال کرتے تھے۔ کیا سوال ہے وہ سوال یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے آخرت میں؟ کس میں؟ یہ سوال بہت کیا انہوں نے، کیوں؟ دل میں اللہ کی ایسی محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ جس اللہ کے سامنے ہم راتوں کو سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، کیونکہ ایسی محبت کسی کو نہیں ہوگی جیسے صحابہ کرام کو تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں نے یہ بھی آیت پڑھ لی، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بار بار سوال کرتے تھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم انکم کما ترون لیلۃ البدر، کہ ان قریب آپ دیکھو گے اپنے اللہ کو جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، ان قریب۔ سترون ربکم، ان قریب، یعنی زیادہ اس میں زیادہ ضمانت درمیان میں نہیں ہے، ان قریب دیکھو گے۔ کیسے؟ جیسے دنیا میں تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ لا تضامون، کوئی بھیڑ نہیں، کوئی۔ مجھے بتائیے شاداب والوں کو اگر 14ویں رات کا چاند دیکھنا ہو تو پیر گلی جانا پڑے گا کیا؟ آپ یہی نہیں دیکھ سکتے؟ سب لوگ اپنے اپنے آنگن میں دیکھیں گے۔ تو لا تضامون کا مطلب یہی ہے کہ بھیڑ نہیں ہوگی۔ ولا تضاہون، اس کا مطلب ہے کہ رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ کیا؟ دنیا میں تو بادل تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بادل نہیں ہے تو ایسے بغیر بادلوں کے۔ پر جیسے تم دنیا میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، ان قریب تم اپنے اللہ کو ایسے دیکھو گے، یعنی ضرور دیکھو گے۔ کیا؟ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اور جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ کیا ہے؟ اس کی لذت، اس کا اندازہ ہم دنیا میں لگا ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں لگا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی میں وہ مست ہو جائیں گے۔ مصر کے لوگ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے نا، کہتے ہیں جب یوسف ایسا ہے تو یوسف کا اللہ کیسا ہوگا؟ کیا؟ جب یوسف ایسا ہے تو بس دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں آفرین، کیا؟ آفرین اس اللہ پر جس نے ایسی صورت بنائی۔ تو جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ اور کتاب میں لکھا یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتے تھے لوگ، اگر وہ بھوکا ہوتا تھا کیا تو اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، اس کی بھوک، مطلب تو یہ ہے کہ بھوک کا احساس ہی ختم ہوتا تھا، ایسے حیران ہو جاتا تھا۔ تو جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ ہاں، جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ تو اللہ کا دیدار کریں گے، اس سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ اور حدیث میں ہے کچھ لوگ اللہ کا دیدار کریں گے ہفتے میں ایک مرتبہ۔ کیا؟ ہفتے میں ایک مرتبہ، جمعہ کو۔ کس کو؟ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دیدار کریں گے صبح اور شام، صبح تھوڑی دیر، شام تھوڑی دیر۔ یہ بھی ایک طبقہ ہوگا۔ جیسے دنیا میں فرق ہے نا، اعمال کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، سب چیزوں کے اعتبار سے فرق ہے، سب ایک جیسے نہیں، تو وہاں بھی پھر رویت اسی اعتبار سے ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دیدار میں ہی ہوں گے۔ کس میں؟ ان کو نہ کیلے کھانے کی کوئی تمنا ہوگی، نہ سنترا کھانے کی، نہ شہد پینے کی، کچھ نہ سیر سپاٹے کی، کس کی؟ کچھ نہیں، وہ اسی میں مشغول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت ایسے ہیں، اوپر نیچے۔ کیا؟ اوپر نیچے ہیں جنت ایسے۔ سب سے اوپر جو ہے اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ کیا؟ اس کا عالم ہی دوسرا ہے، اس کا عالم ہی۔ تو یہ جو نیچے والے جنت ہیں مختلف قسم کے، اس میں ہوں گے، مطلب کھیل کود میں ہوں گے لوگ، اور اپنے باتوں میں مشغول ہوں گے، اور کھانے پینے میں مشغول۔ کوئی غم تو ہوگا نہیں، کوئی غم نہیں۔ کیا؟ بالکل ہی کوئی غم نہیں۔ نہ یہ کہ زیادہ کھائیں گے تو بدہضمی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں، بہرحال کھاتے ہوں گے۔ اچانک دیکھیں گے کہ ایک روشنی آ گئی۔ کیا؟
جیسے دنیا میں بادل ہوتے ہیں نا، 14ویں رات کا چاند ہے لیکن بادل ہیں تو زیادہ روشنی زمین پر نہیں ہے، جب بادل ہٹ جاتے ہیں تو ایک دم لائٹ پڑ جاتی ہے نا، تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں ذرا دیکھوں کیا ہو رہا ہے، دیکھا کہ او بادل ہٹ گئے۔ یا دن میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، بادل ہیں اور اس لیے کہ سورج کی دھوپ زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے تو لیکن بادل ہٹ گئے تو دھوپ پڑ جاتی ہے، تو ایسے ایک روشنی پڑے گی جنت کے نیچے کو، ظاہر سی بات ہے وہاں نہ چاند ہے وہاں نہ سورج ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں وہاں، تو یہ نیچے والے جنتی سوچیں گے یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ اوپر سے آئی کس سے، تو یہ یوں سر اٹھا کے دیکھیں گے اوپر کو کیا ہو رہا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ یہ اوپر والے جنت میں جنتی ہوں گے جو دیدار میں ہوں گی، کس میں؟ اتفاقاً ان میں ایک شخص جو اتفاقی طور پر اپنا چہرہ نیچے کی طرف یوں کرے گا، کیا کرے گا؟ تو یہ اس کے چہرے کی رونق اور لائٹ ہوگی، یہ نیچے جنت میں آ جائے گی۔ آپ نے یہ فرمایا جو ہر وقت دیدار میں ہوں گے اور اس اونچا مقام پر ہوں گے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ زیارت ہوگی۔ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا۔ اس کو غور سے سننا ہے اور یہ آخری بات ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب تم دیکھو گے اللہ تبارک تعالیٰ کو جنت میں جیسے دیکھتے ہو 14ویں رات کا چاند۔ ہمت کرو، کیا ہمت کرو دو نمازوں کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ۔ کیا مغلوب کسے کہتے ہیں؟ الف اور با، یعنی ایک آدمی الف ہے، آج تو اے بی کہتے ہیں، یہ اے ہے یا اے بی ہے، انہوں نے کشتی کی، کیا کی؟ اب دیکھیں گے نا کون جیتے گا کون ہارے گا، ظاہر سے بتا ایک تو گرے گا ہی، تو جو گر گیا وہ مغلوب ہے۔ کیا؟ جس نے گرایا وہ غالب ہے۔ کیا ہے؟ تو ایک غالب ہے ایک مغلوب ہے۔ آپ نے فرمایا ہمت کرو، کیا تم مغلوب نہ ہونا، تم مغلوب، یعنی ہم کو فرمایا، صحابہ کرام کہاں مغلوب ہونے والے تھے، وہ تو غالب تھے نا، مغلوب تو ہم ہو جاتے ہیں، کہ ہم گر جاتے ہیں، کوئی اور چیز ہمارے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ فرمایا ہمت کرو مغلوب نہ ہونا۔ کیا ہمت کرو مغلوب نہ ہو جانا دو نمازوں کے بارے میں، دو وقت کی، کون کون سا؟ قبل طلوع الشمس، قبل طلوع، سورج طلوع ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے کون سی ہے؟ فجر۔ وقبل الغروب، سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔ انہی دو نمازوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے قرآن پاک میں، والفجر، قسم ہے صبح کی نماز کی، والعصر، قسم ہے عصر کی نماز کی، جس کو ہم دیگر کہتے ہیں، دیگر فارسی لفظ بھی ہے، ان دو نمازوں کی قسم آپ نے کھائی۔ اور آپ غور کریں گے یہی دو نمازیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ محققین نے لکھا ہے 3% لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، کتنی؟ یعنی جماعت کے ساتھ، کس کے؟ کسی کی ایک رکعت چھوٹتی ہے، کسی کی دونوں چھوٹتی ہیں، کسی کا تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی گھر میں ہی پڑھ لیتا ہے، مسجد نہیں آتا، مسجد پاس میں ہے، کوئی طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیتا ہے، بہت سارے تو پڑھتے ہی نہیں، بہت سارے تو پڑھتے ہی نہیں، بہت سارے 3%۔ اب بتائیے اگر ہمارا امتحان ہو کسی پیپر کا، کسی کتاب کا، اور ہم کو 100 میں سے 3 نمبر ملیں گے، کتنے؟ یا 100 میں سے 5، تو ہم فیل ہیں یا پاس ہیں؟ کیا خیال ہے؟ خود ہی تو نمبر دینے پڑیں گے نا۔ یہ تو قرآن پاک میں ہے کہ جہنمیوں سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور خود فیصلہ کر لو، خود فیصلہ۔ تو جب ہمیں یہ آنسر بک واپس دیا جائے گا، اس میں 100 میں سے 5 نمبر آئے ہوں گے، تو ایگزامنر کہے گا، افسر کہیں گے کہ تم خود کہو تم فیل ہو یا پاس ہو، ہم تو خود ہی کہیں گے یہ تو فیل ہے۔ تو اگر ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں اسکولوں میں، اگر ان کے امتحان میں 100 میں سے 3 یا 4 نمبر آئے ہوں تو کیا ہم ان سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا ہم کو شاباشی دیں گے؟ باپ بھی ناراض ہوگا، ماں بھی ناراض ہوگی، اور یہ نانی حال والے بھی ناراض ہوں گے، ہے نا۔ نانو تو لاٹھی لے کر آئے گا کہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، نالائق، تم نے تو ہماری جو ہے ناک جو ہے وہ ناک کاٹ دی، اچھا من چاہیے تھے اس کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں ہے وہ ہم سے یہ فرمائے اے آخر زمان کے میرے بندوں اور امتیوں، تم نے تو اسلام کو شرمندہ کیا، تمہیں تو 3 نمبر ملے ہیں، کتنے؟ اور 5 نمبر ملے ہیں فجر کی نماز میں،
تو معلوم یہ ہو کہ فجر کی نماز میں لوگ مغلوب ہو گئے، غالب کون آیا؟ نیند. کون گویا نیند کے درمیان اور مسلمان کے درمیان، مومن کے درمیان میں کشتی ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کون گرائے گا. تو نیند نے اس کو گرا دیا. نیند نے اس کو، واہ جس قوم کو نیند گرائے کیا وہ کہاں بامی عروج پر پہنچے گی؟ نیند نے گرایا اس کو. تو حضرت شیخ العالم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، صبح پھولتے رات گئے آدھا، صبح پھولتے ات کیوں بیٹو گر آدھا دت، بانگتے صلاة حق سن نادا تت کیوں آکا وعدہ دت، فرض تو سنت کر مال آدھا جنت اسنلیو نادا دت. صبح پھول اس کا مطلب کیا ہے؟ فجر کا وقت ہو گیا، رات گئے آدھا، رات ختم ہو گئی، اد کیوں بیٹو گر آدھا دت. اے وقت کی مسلمان ژٕ کیٛازِ چھُکھ واشت کٔرتھٕے چھُس کُن شۄنٛگتھٕے، ژےٚ چھے وُنہِ ووٚتھمُت تھوٚد تہِ. بانگ تہٕ صلاة حق سن نادا، بانگ صلاة نماز اذان یہ اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کا. تد کیوں آخا وعدہ دت، آپ تو عالم ارواح میں وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم تیری بندگی کریں گے، اس میں کوتاہی نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ ہے. عصر میں کیا ہوا؟ عصر کے وقت میں بھی کوئی نہ کوئی چیز غالب آ گئی. اب کیا چیز غالب آئے گی وہ تو الگ الگ ہے. کھیلنے والوں کے اوپر کھیل غالب آ گیا، کام کرنے والوں کے اوپر دنیا کے کام غالب آ گئے. حدیث میں ہے ان دو وقتوں میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. کیا اس وقت ہمارے ساتھ فرشتے ہیں؟ بالکل ہیں. یہ فجر تک ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک نظام ہے اللہ کا، اس پر ایمان ہونا چاہیے نا. اب اس کے بعد دوسرے فرشتے آئیں گے فجر میں، تو یہ والے اور وہ والے فرشتے ایک ساتھ مل جائیں گے، ملاقات ہوگی ان کی فجر میں. اب فجر کی نماز ختم ہو گئی، یہ جو رات بھر ہمارے ساتھ فرشتے تھے ان کو حکم ہوگا اب چلے جاؤ. اب یہ چلے جائیں گے، اور جو دوسری پارٹی وہ ہمارے ساتھ رہے گی عصر تک. پھر عصر کے وقت دوسری پارٹی آئے گی، یہ والے چلے جائیں گے. تو اس سلسلہ رہے گا. یہ حدیث میں یتعاقبون فیکم الملائکہ، رواہ البخاری. فرشتے آتے رہتے ہیں کیا ان دو وقتوں میں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی، فرشتوں مجھے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے اور میرے بندوں کو آپ نے کس حال میں چھوڑا. کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی. تو فرشتے ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون ترکناہم یصلون. یا اللہ جب ہم یہاں سے گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، جب ہم ان نے رخصت کیا وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. کیا اب سوال ہے کہ جب امت نہ فجر پڑھے نہ عصر پڑھے تو وہ کیا کہیں گے فرشتے؟ وہ فرشتے تو یہی کہیں گے، یعنی یہ روایت میں نہیں ہے لیکن یہ میں خود کہتا ہوں، وہ کہیں گے کیا بھائی کچھ تو کہنا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیف ترکتم عبادی تو وہ خاموش تھوڑے رہیں گے، نعوذ باللہ جھوٹ بولیں گے کیا؟ تو یہی تو کہیں گے. مثلا اتیناہم نائمون، یا اللہ جب ہم فجر میں وہاں گئے تھے وہ سوئے تھے، وہ سو رہے تھے، پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. اور ترکناہم یلعبون، جب انہیں الوداع کیا وہ کھیل رہے تھے، کھیل کے میدان میں کوئی فٹ بال کھیل رہا تھا، کوئی والی بال کھیل رہا تھا. یا وہ ہم یعملون، وہ گھاس کاٹتے تھے. کیا وہ سیبوں کی برائی کر رہے تھے اور کٹائی کر رہے تھے، یعنی دنیا کے کاموں میں تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، افسوس میرے بندوں کو کیا یقین نہیں ہے کہ جنت اور جہنم ہے؟ میرے بندوں کو کیا یقین نہیں ہے کہ دنیا فانی ہے؟ کل من علیہا فان. الحمدللہ. ایک بزرگ نے فرمایا، اس کو غور سے سننا ہے، ایک بزرگ نے کیا فرمایا؟ بزرگ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے کہ امت کے لیے دعا کر لو، امت کے لیے، لیکن ایک دعا میں قبول کروں گا، 2 نہیں 3 نہیں. امت کے مسائل ہیں نا، بیماریوں کے مسائل الگ ہیں، روزگار کے مسائل الگ ہیں، ہے نا، اور شادی نہیں ہو رہی اس کے مسائل الگ ہیں، بعض لوگوں کے بچے نہیں اس کے مسائل الگ ہیں، بعض لوگ کتنے مسائل ہیں. بہرحال سب کو معلوم ہے مسائل، ہاں کیا بے شمار مسائل ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ امت کے لیے دعا کر لو، میں دعا قبول کر لوں گا. لیکن لوگوں نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا مانگیں گے، آپ کیا مانگیں گے امت کے لیے؟ انہوں نے کہا میں اللہ سے یہ دعا کروں گا، یا اللہ امت کو یقین عطا فرما. کیا امت کو یقین عطا فرما. کس کا؟ آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، پل صراط کا، میدان محشر کا، فرشتوں کا.
قرآن مجید کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی تو ہے نا یقین، اپنی پاک ذات کا یقین، بس ایک دعا میں مانگوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ کیا؟ امت کے سارے مسائل حل ہوں گے، کس سے؟ یقین سے۔ کس سے؟ یقین سے سارے مسائل حل ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے جناب دنیا میں ظلم ہے، دھوکہ ہے، رشوت خوری ہے، شراب نوشی ہے نا، اور کیا کیا ہے۔ تو جب یقین آئے گا یہ چیزیں رہیں گی؟ کیا یقین والا شراب پیے گا؟ کیا یقین والا چوری کرے گا؟ کیا یقین والا دھوکہ دے گا؟ کیا یقین والا ظلم کرے گا؟ کیا یقین والا نعوذ باللہ زنا میں مبتلا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب یقین آئے گا تو زندگی بدل جائے گی۔ بدل جائے گی نہیں بدل جائے گی؟ یقین سے زندگی بدل جاتی ہے، اور اسی یقین کی ضرورت ہے، اسی یقین کی ضرورت ہے۔ وہ یقین کی بہت کمی ہمارے اندر ہے، اور یقین کیوں نہیں ہے واللہ عالم۔ تین چیزیں اہم ہیں، کیا؟ جو بنیاد ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک تعالیٰ، توحید ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہ تو بالکل سامنے ہے، یعنی مطلب تو یہ ہے کہ وہ دور کہاں ہے؟ سوئی میں نشے بتس نشے میں تس نشے قرار آؤ۔ ابھی ہمارا نعت خان کلام شیخ العالم سنا رہا تھا نا، میں نے اس سے کہا یہ تو ہم کشمیریوں کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے، آپ نے کلام شیخ العالم یہاں کیوں پڑھا؟ اور کچھ پڑھتے اردو میں تاکہ اردو والے بھی سمجھ جاتے۔ تو بہرحال یہ تو کشمیری ہے نا۔ سوئی میں نشے، کیا؟ سوئی میں نشے بتس نشے میں تس نشے قرار آؤ، ناکے چھوڑو میں پردشے پنے دشے میں یار آؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہے کیا؟ اب اللہ نہیں ہے تو ہم کیسے ہوں گے؟ جب مخلوق موجود ہے تو خالق بھی ہوگا نا۔ موبائل والا بتا رہا تھا ایک تارہ ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا سائنسدان کہ وہ تارہ اس زمین سے 24 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا؟ 24 لاکھ گنا بڑا ہے ایک ہی تارہ۔ ایک ہی تارہ اتنا بڑا ہے۔ میری عادت ہے اور وہ سنت بھی ہے، جب فجر کے لیے نکلتے ہیں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے ایسے نگاہ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل یجہل علی۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے نگاہ نیچے کر کے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا فی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا الی آخرہ۔ تو یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے یوں اٹھا کے نگاہ دے دی، بس میں نے دیکھا ایک تارہ آیا، ادھر سے آیا، کدھر سے؟ یوں کہیے آپ مغرب میں ہی تھا وہ، مغربی جانے، لیکن بہت دور تک چلا گیا بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو میں بھی اپنی نگاہ اس کے ساتھ پیچھے لگا رہا تھا کہ کہاں تک جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں سے گیا وہاں، یہ تو کروڑوں کلومیٹر ہے نا، اب وہ گیا کہاں؟ کیا ہم پہلے زمانے میں اس کو کہتے اپنی زبان میں ہے تعارک و ڈل، کیا کو تعارک و ڈل، ڈل کیوں لڑک جانا، کیا ہے نا، لڑک جانا جی۔ تو تارہ لڑک گیا، اتنا بڑا تارہ پتہ نہیں زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہو گیا کہاں؟ ایک طرف سے آیا دوسرے طرف گیا، اور عجیب بات ہے ٹکرایا نہیں، کیا؟ ورنہ اتنا بڑا تارہ جب ٹکرا جائے گا نا دوسرے تاروں کے ساتھ طوفان مچے گا، لیکن ٹکرتا نہیں۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج بھی گھوم رہا ہے اپنے محور میں۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کی مجال نہیں وہ چاند کو پکڑے، کیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے محور سے باہر نکل نہیں سکتا، کتنی کوشش کرے، چاند کہے میں سورج کو پکڑوں، سورج کہے میں چاند کو پکڑوں، ایسا بھی نہیں۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کیا کہتے ہیں کہ رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی، رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نظام ہے، تو اللہ ہے نا، اب اس میں کیا ہے؟ اب اس کے بعد ہے قرآن مجید، کیا؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یقین کی بات ہے۔ چلو آج سائنسی دور ہے، یہاں تو کتنے طلبہ ہیں جو سائنس اسٹوڈنٹ، آج تو سارے ہی سائنس پڑھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں سائنس کوئی کمپلسری نہیں تھا، اپنی مرضی ہے۔ اردو میں پڑھاتے تھے، کیا؟ نتھارنے اور چھاننے کا عمل، اور ولف صاحب کی بوتل وہ پڑھتے تھے، کوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی ضروری نہیں تھا، میٹرک میں بھی ضروری نہیں تھا، اپنی مرضی تھی جو لے لے۔ اس کے بعد کہا نا یہ تو کمپلسری ہے، کیا اب تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو آپ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، ایک کتاب کا میں نام بتاتا ہوں، ضرور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بازار میں تو ملنا مشکل ہے۔ القرآن دا الٹیمیٹ میریکل، القرآن دا الٹیمیٹ میریکل، یہ لکھیے احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے۔ احمد دیدات گزرے ہیں ایک شخص، اتنی سی کتاب ہے،
اس کو پڑھ کر آپ انشاءاللہ یقین کریں گے کہ یہ قرآن پاک اللہ ہی کی کتاب ہے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیوں؟ ہم نے تو ایمان لایا ہے، ہم کو سائنسی اصولوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب سائنسدان کہے گا تب ہم مانیں گے، ہم تو اس سے پہلے مان چکے ہیں، یہ کتاب ہے اللہ کی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب رہا معاملہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا آپ کا دھیان میری طرف ہے نا؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو ساری دنیا ان کو مانتی ہے، یعنی ساری دنیا کو جانتی ہے، ساری دنیا ان کو کون نہیں جانتا ہے؟ ارے جو نعوذ باللہ من ذالک ان کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے تو جانتا ہے، تبھی تو کرتا ہے نا، سارے جانتے ہیں۔ اور ایک تو ہے تو کتاب، کیا مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اور کتابیں ہیں نا، اور خود قرآن پاک نے ان کا تذکرہ کیا۔ لیکن اگر ان کی زندگی کو ڈھونڈیں گے بہت تھوڑا مل سکتا ہے، کیا زیادہ نہیں۔ بہت سارے دنیا میں ایسے آئے ہیں جو مذہبوں کے بانی تھے، لیکن کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی شروع ہوتی ہے مکہ شریف سے، کس سے؟ جس جگہ آپ تولد ہوئے، تولد میں نے پیدا ہونا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ جگہ آج بھی وہاں ایک لائبریری ہے۔ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دکھا دے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جس غار میں سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، وہ غار موجود ہے اور آج بھی ہے، کیا ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ اسی شکل میں ہے، کیا کوئی تبدیلی وہاں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ 1500 سال ہو گئے نہیں ہے۔ اور غار ثور بھی وہی ہے جس میں آپ کئی دن تک چھپے نا، اپنی شکل میں ہے، سطح سمندر سے 5000 فٹ اونچا ہے یا نہیں؟ کعبہ بھی ہے یا نہیں کعبہ؟ اور جہاں صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، کعبۃ اللہ سے 20 کلومیٹر دور، بلکہ 21، وہ میدان آج بھی موجود ہے۔ وہ میدان جہاں آپ نے بیعت رضوان لی تھی صحابہ کرام سے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، وہ جگہ آج موجود ہے، وہاں مسجد ہے۔ وہاں آپ جس راستے سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے وہ راستہ موجود ہے، اس کو طریق الہجرہ کہتے ہیں۔ اور وہاں سب سے پہلے جس جگہ آپ نے قیام فرمایا وہ جگہ آج بھی ہے۔ وہاں ایک باغ ہے، وہاں ایک باغ کے اندر ایک جگہ ہے۔ ہم لوگ جب زیارت کرنے گئے تھے تو وہاں باغ کا دروازہ بند تھا، تو وہاں ریگزین کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ممنوع دخول، کچھ ایسا تھا، اور بھی کچھ۔ ممنوع دخول کے معنی آج اندر نہیں آ سکتے، کچھ کام ہو رہا ہے۔ تو ہم کو بہت افسوس ہو گیا، اب کیا کریں گے، اب تو بڑی محبت کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ آئے تھے۔ تو ہمارا جو گائیڈ تھا وہ کشمیری تھا، اس نے کہا کہ باغ کے اندر ایک کشمیری کام کر رہا ہے، اور حجوری کا ہے۔ کس کا ہے؟ کہا اس کا نمبر میرے پاس ہے۔ میں نے کہا جلدی لگاؤ فون۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا یلسو بوجھ تمہیں لولے رگڑ مزرا لولے رگیرس، یعنی وہ تو جب سنے گا کہ یہ میرے اپنے وطن کے ہیں تو فوراً کچھ نہ کچھ انتظام کرے گا۔ تو اس نے اس کو فون لگایا۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا ہوتا ہے نا تو مشکل کام بھی آسان ہوتا ہے، مشکل کام بھی، جب اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے تو آسان کام بھی مشکل ہوتا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس نے اس کو فون کیا، اس نے کہا ہاں میں باغ کے اندر ہوں۔ اس نے کہا میرے ساتھ تو جماعت آئی ہے، یہاں علماء ہیں، وہ ہیں، یہ ہاں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو وہاں اس کے قریب میں ایک اور دروازہ تھا، تو اس نے کہا ادھر سے اندر داخل آ جائے۔ ہم پہنچے تو شکریہ ادا کیا۔ تو وہ جگہ آج موجود ہے، وہاں پتھروں سے انہوں نے اس کو گھیرا ہے ایسے، اور وہاں جا نماز پڑھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑھ لی نفل۔ اس کے بعد بزرگ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم نے کہا دعا کر لیجیے۔ تو وہ بھی بہت روئے، ہم کو بھی بہت رلایا، لمبی دعا اس نے کر لی وہاں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ 1500 سال ہو گئے، کتنے؟ الحمدللہ 1500 سال ہو گئے، اور جگہ آج بھی موجود ہے، جگہ آج بھی۔ معلوم ہوا کہ صرف کتابوں میں نہیں ہے، کیا؟ اس کے بعد جس مسجد کا آپ نے سنگ بنیاد ڈالا خود، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقًّا أَن تَقُومَ فِيهِ۔ وہ مسجد آج بھی، اس کو مسجد قباء کہتے ہیں، کیا؟ میں صرف اشارہ کر دوں گا۔ اس کے بعد 14 دن تقریباً آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے، قباء سے کہاں؟ مدینہ تشریف لے گئے، کوئی 2.5-3 کلومیٹر کے آس پاس ہے یہ۔ تو وہاں راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا، آپ نے ایک جگہ جمعہ کی نماز پڑھ لی، وہاں مسجد ہے، مسجد جمعہ، مسجد وہ آج بھی ہے۔ معلوم ہے کہ کتابوں میں لکھا تھا، وہ صرف کتاب میں لکھا نہیں، وہ سامنے ہے، کیا؟ جی میں نے یہ بیان کیا تھا ایک جگہ، تو آسٹریلیا سے مجھے فون آیا۔ کہاں سے؟ آسٹریلیا سے مجھے فون آیا، تو اس نے کہا میں نے آپ کا بیان سنا، میں نے آپ کا بیان، کہ مجھے ایک مضمون مل گیا۔ کیا؟
یہ اس کے الفاظ تھے. وہ PhD ہے وہاں تعلیم وہ ہے. تو اس نے کہا, تو انہیں ایک لفظ استعمال کیا, وہ جو زیادہ انگریزی بولتے ہیں, اس نے کہا ہسٹوریکل ایویڈنس. کیا یہ کہنے سے اس نے کہا مجھے ایک مضمون مل گیا. مجھے ایک عجیب کیا مضمون؟ مضمون تو یہی تھا, اور لوگوں کے سوانح حیات صرف کتابوں میں ہے کیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر گواہ موجود ہیں, تاریخی شواہد, تاریخی. تو اس کے بعد آپ وہ مسجد موجود ہے. جس مسجد میں آپ نے 2 طرف نماز پڑھ لی, ایک ہی نماز, آپ نے سنا نا وہ واقعہ, ظہر کی نماز تھی, 2 رکعتیں ادھر پڑھی, 2 رکعتیں ادھر پڑھی, کیونکہ قبلہ بدلنے کا حکم نماز میں آیا. پہلے قبلہ تھا بیت المقدس, وہ شمال میں ہے, کس میں؟ تو نماز میں حکم آیا کہ آپ اپنا چہرہ کر لیجئے مدینہ طیبہ کی, اس مکہ شریف کی طرف, وہ جنوب میں ہے کیا. تو وہ مسجد آج بھی ہے, اس کا نام ہے مسجد قبلتین, مسجد 2 قبلوں والی مسجد. تو جو قرآن پاک میں ہے, جو حدیثوں میں ہے, وہ موجود ہے. اس کے بعد آپ خود تشریف لے گئے مدینہ طیبہ, وہاں جس مسجد کی آپ نے سنگ بنیاد ڈالی وہ آج ہے یا نہیں ہے؟ جس محراب میں آپ نے 10 سال امامت کی, کتنے سال؟ کتنے سال؟ کیا وہ محراب آج نہیں ہے؟ اس میں لکھا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محراب ہے, وہ محراب میں مصلی جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے, جہاں امام کھڑا ہوتا ہے. 10 سال. اور جس خطبے کی سیڑھی, جس کو ممبر کہتے ہیں عربی میں, وہ اپنی جگہ پر ہے. کیا ہے؟ 1 انچ اس کو ادھر نہیں کیا. البتہ اس زمانے میں لکڑی وہاں دوسری تھی, اب وہاں وہ ہے دوسرے انداز کا بنایا. تو ریاض الجنہ جس کے بارے میں ہم نے کہا یہ ریاض الجنہ ہے. تو اللہ کا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. چند دن پہلے میرے پاس ایک آدمی آیا, ویسے گزشتہ سال بھی ایک آیا تھا, اس نے مسجد نبوی کے ایک جائے نماز نکال کے دے دی مجھے. وہ وہاں قالین بچھتے ہیں نا, ان قالینوں کو اٹھا لیا, نئے لگاتے ہیں, تو پھر کاٹ کاٹ کے تقسیم کر لیتے ہیں. تو ایک جائے نماز مجھے ملی, وہ تو میں نے مدرسے میں رکھ دی. چند دن پہلے میں ایک جگہ گیا تھا, تو مدینہ طیبہ میں رہتا ہے تقریباً 30 سال سے. وہ وہاں سے ریاض الجنت کا ایک ٹکڑا لایا, وہ جائے نماز. میں نے کہا مفتی صاحب یہ آپ کے لیے. میں نے کہا بھائی یہ آپ رکھ لو. کچھ دیکھا نہیں, میرا دل کہتا ہے یہ. اب میں اس کو اتنا احترام کرتا ہوں, کیوں ریاض الجنت میں بچھا ہوتا ہے نا قالین, وہ سفید سفید قسم کا کریم کلر. تو اب میں نے کہا اس میں تو ہزاروں سجدے کیے ہوں گے لوگوں نے. تو میں اس میں سنت پڑھتا ہوں فجر کی, کیونکہ باقی نمازیں تو میں گھر میں نہیں پڑھتا ہوں, فجر کی سنتیں. تو اندازہ لگاؤ کہ وہ ریاض الجنت آج بھی موجود ہے. ریاض الجنہ آج بھی موجود ہے. جس کنویں میں آپ نے لعاب دہن ڈالا, جس کنویں کا پانی کھٹا تھا میٹھا ہو گیا, وہ کنواں آج بھی ہے. اور الحمدللہ میں نے بھی اس کا پانی پیا ہے, میں نے بھی اس کا پانی. تو 10,000 صحابہ سامنے تشریف فرما ہے جنت البقیع میں, تو وہ آج بھی ہے. ازواج مطہرات ایک لین میں ہے ان کی قبور شریف, نشانات لگے ہوئے ہیں. پہلے تو وہاں نام بھی لکھے ہوئے تھے, سعودی والوں نے نام ہٹا لیے نام, لیکن بعد نام تو ہٹا لیکن قبریں تو موجود ہیں نا. تو کون سی چیز ایسی ہے جو چھپی ہوئی ہے اور جس پر آدمی کو اب یقین نہ آئے؟ اور اہل بیت کی قبریں الگ ہیں. کیا ہے جی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی قبر شریف بھی ہے وہاں. تو یہ اہل بیت, وہ پرانا قبرستان کہلاتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیز جو بھی آپ تلاش کرو مل جائے گی. اور جو تبرکات آپ کے ہیں, آپ کا پیالہ مبارک ہے موجود, آپ کا جبہ شریف موجود ہے, آپ کا نالانی مبارک دنیا میں ہے, آپ کا عصا شریف ہے یا نہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ ایک ایسی ہستی ہے سورج سے زیادہ روشن, پھر آدمی کو شک شبہ آئے, کس چیز کے بارے میں شک آ جائے, اور آپ خود تشریف فرمائیں اسی مسجد نبوی میں جس کو ہم روضہ پاک کہتے ہیں. روضہ پاک اور مسجد ایک ہی ہے نا, درمیان میں ہے. تو آپ سلام عرض کریں گے, وہاں پلیٹ لگا ہوا, اس میں لکھا ہے ہنا میں نے یہاں ہنا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں آپ سلام کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. 2 قدم آگے چلیں گے, پھر ایک پلیٹ ہے, اس میں لکھا ہنا السلام علی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اے زائر زیارت کرنے والے یہاں زیارت کر, یہاں اندر تشریف فرما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد تھوڑا سا اب آگے چلیں گے, پھر ایک پلیٹ ہے, اس پلیٹ میں لکھا ہوا ہنا السلام علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کون سی چیز ہے جو آدمی کو یقین نہ دلائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, قرآن پاک بھی ہے, اور یہی تو بنیاد ہے. رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. تو بہرحال یہ 2 نمازوں کا تذکرہ آیا, کس کس کا؟ ایک فجر اور ایک عصر.
تو ہم انشاءاللہ ان 2 نمازوں کی پابندی کریں گے۔ تو شارحین نے لکھا ہے ان 2 نمازوں کی پابندی سے ایمان والے کے اندر ایک استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ محشر میں اس کے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے۔ اگر ان 2 نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہے تو بہت مشکل ہے، بہت۔ اب اس میں کیا راز ہے وہ ہمیں معلوم، لیکن یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ رواہ البخاری۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ دعا ہوگی، سب انشاءاللہ جوان اتحیات میں بیٹھیں گے، بزرگوں کو جیسے آسان ہو۔